بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات آفیشل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور میری محترم بہنوں کی نیک مرادیں، دلی تمنائیں پوری فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، شادی یا نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے کہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا بندھن ہوتا ہے جو دو فریقین کو زندگی بھر کے بندھن میں باندھ لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جائے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا۔ اس میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث بتانے جا رہے ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ احادیث میں کیسی لڑکی یا لڑکے سے نکاح کی ترغیب ملتی ہے، اور لڑکی یا لڑکے کے اندر ایسی کون سی خصوصیات دیکھنے کا کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا ہے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں۔ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ مذکورہ حدیث سے نکاح کی اہمیت کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ نکاح انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت بھی۔ نکاح کے لیے دو فریقین یعنی لڑکا اور لڑکی کا ہونا لازم ہے۔ یاد رہے کہ رفیق حیات کا انتخاب ایک اہم ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے، جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی کا بندھن کمزور پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ رشتے کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے اور کسی قسم کی چھان بین اور جستجو نہیں کی جاتی۔ اسلام رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنے کا حکم ضرور دیتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو رشتہ کر دیا جائے، بلکہ مناسب دینی اور اخلاقی چھان بین کے بعد ہی رشتہ طے کرنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے، اور یہی دینی تقاضا بھی ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان بتاتے ہیں جس میں لڑکی اور لڑکے کی وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں جن کو شادی سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے، تاکہ دونوں فریقین یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکیں۔ یہ حکایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ مولا، میں اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہوں، مجھے اس لڑکی میں کیا خوبی دیکھنی چاہیے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم چاہو کہ کسی لڑکی کا اپنے لڑکے کے لیے رشتہ مانگو تو اس لڑکی کو اچھی طرح سے دیکھ بھال لو، اس کے ساتھ گفتگو کرو اور اس کی باتوں کو سنو۔ اگر تو وہ لڑکی صرف اپنی ہی باتیں کرتی ہے، اپنی ہی تعریفیں کرتی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ لڑکی خود پسندی کا شکار ہے، اور جو لڑکی خود پسندی کا شکار ہو
اس لڑکی سے اجتناب کرو۔ ایسی لڑکی تمہارے گھر میں جوڑ نہیں پیدا کر سکتی اور نہ ہی اپنے خاوند کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ وہ لڑکی اپنی تعریفوں کی بجائے اپنے گھر والوں کی تعریفیں کرتی ہے، اپنے بجائے دوسروں کی تعریفیں کرتی ہے، تو ایسی لڑکی کا رشتہ اپنے لڑکے کے لیے کر ڈالو۔ یہ تمہارے گھر کے لیے اور تمہارے لڑکے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اور شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے لڑکے میں کیا باتیں دیکھنی چاہیے تاکہ میری بیٹی اس گھر میں خوش رہ سکے اور وہ لڑکا میری لڑکی کا خیال رکھنے والا ہو؟ اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لڑکے کے اندر اس بات کو دیکھو کہ آیا وہ اپنے سے کم مرتبہ والے لوگوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اور اس کا رویہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تو وہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ایسے لڑکے کو رشتہ دے دو، وہ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا، اس کو خوش رکھے گا اور اس کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے گا۔ اور اگر لڑکے کے اندر اپنے سے کم درجہ لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، وہ ان کو اچھا نہیں جانتا، تو ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی کا رشتہ نہ دو۔ دوستو، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا کام نہیں، بلکہ انسان کی جس طرح سے بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح سے نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت بھی ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرما دیا ہے۔ دوستو، جہاں پر نکاح کا حکم آیا ہے، اسی طرح مختلف احادیث میں شادی نہ کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص باوجود تقاضی نفس اور قدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے، کیونکہ یہ طریقہ نصارہ کا ہے کہ وہ نفس نکاح کو وصول اللہ سے مانع سمجھ کر اس کے ترک کو یعنی نکاح نہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاف، جو ایک صحابی کا نام ہے، ان سے فرمایا کہ اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا ہاں، میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو، یعنی عورتوں کے ذریعے فتنے میں مبتلا کرنا ہے، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا کہ اے عکاف، تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کریں، اسلام کے مطابق نکاح کریں، اسلام کے مطابق شادی کریں اور اپنی زندگی کا آغاز بھی اسلامی طور طریقے کے مطابق کریں اور زندگی کو اسلام کے مطابق ہی گزاریں۔ تو پھر دیکھیں کہ کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے اور کس طرح سے ہمارا گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے
کہ آج ہماری زندگی دین سے بہت ہی دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دین کو چھوڑ کر رسومات کے چکروں میں پڑ گئے ہیں اور ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، اور اے اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔